براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ مراد راز صاحب، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب پنجاب بھر کے عوام کو ایک ایسا ریفارمز کے ساتھ جڑا پروگرام میڈیا کے سامنے متعارف کروانے آئے ہیں، اور یہ ریفارمز کے ساتھ جڑا جو پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ تھا کہ ہم تعلیم کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لا کے پسماندہ علاقے اور ترقی یافتہ علاقے، غریب اور امیر کے درمیان جو طبقاتی سوچ کو فروغ دینے والا نظام ہے، ہم اس کو شکست دیں گے۔ آج کا جو وے فارورڈ ہے وہ یقیناً اس سوچ کی ایک حقیقی اور عملی اسٹریٹجی پلان واضح کرنے کے لیے کہ اس کو کس طرح ہم نے ختم کرنا ہے، اور جس نظام تعلیم کے مخصوص طبقے نے حاکم بن کے پوری قوم کو محکوم بنایا، آج اس ایک ایسا استحصال کا شکار نظام جو ہے اس سے چھٹکارا دلانے کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ایک تدبیر آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ میں سر آپ سے گزارش کروں گی کہ میڈیا کو اپنی ان تمام ترجیحات اور ایجوکیشن ریفارمز میں جو آپ اس وقت قوم کو اور پنجاب کے اندر رہنے والے عوام کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں، اور مراد راز صاحب سے پھر گزارش کروں گی کہ وہ بعد میں اپنی ترجیحات کو فردر الیبریٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم تک رسائی اور فروغ تعلیم یہ تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے، اور میں آج آپ کے سامنے جو ہم بڑے انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں تعلیم کے اندر، ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 2013 سے لے کے 2018 تک پچھلے 5 سالوں میں جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر جو ہمارے اسکولوں کو اپ گریڈیشن کی گئی، ان کی تعداد صرف اور صرف 1251 ہے، اور ہماری حکومت نے ایک سال کے اندر ہی میرٹ کے اوپر جو جن اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی ہے وہ 1227 اسکول ہیں۔ اس سے 1 لاکھ بچوں کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے 16 ارب روپے کی حکومت کو بچت ہوئی ہے۔ اس سے آگے پرائمری سے ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے ہائی اور ہائی سے ہائر سیکنڈری تک پہنچتے پہنچتے 70% بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی اسکول نہیں ہوتا، ان کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم 1 اگست سے پہلے فیز میں 17 ارب روپے کی لاگت سے 21,000 ایلیمنٹری اسکول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور دوسرے فیز میں 6,653 جو ایلیمنٹری اسکولز ہیں ان کو ہائی لیول تک اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور تیسرے فیز میں ہائی سے ہائر سیکنڈری لیول تک اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اب پہلے فیز کا ہم اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ 1 اگست سے ہم پہلا فیز جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اگر مجھے آرنج اور میٹرو لائن کے 30 ارب روپے دینے نہ پڑتے تو ان دونوں فیزز کا بھی آج ہی اعلان کر دیتا۔ جو موجودہ پرائمری اسکولز ہیں، ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری کلاسز، ان میں سول سٹرکچر کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف یہ جو رقم ہم مختص کر رہے ہیں یہ صرف سٹاف کو اعزازیے کی مد میں دیے جائیں گے، اور ان کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ جب اگلے مرحلے میں ہم ایلیمنٹری سے ہائی پہ جائیں گے، وہاں پہ جو ہماری نئی لیبز بنے گی اس کے لیے 25 ارب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اگر یہ تمام کام ہم روایتی طریقے سے کرتے تو ہمیں 295 ارب روپے اس کے اوپر خرچ کرنے پڑتے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں 27,517 اسکول جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان کی بائفرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 11,501 اسکول سینٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں، 5,402 اسکول
नॉर्थ पंजाब के एरिया में हैं और 10,614 स्कूल जनूबी पंजाब के एरिया की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो इस तरह से जनूबी पंजाब को जो शेयर मिल रहा है वो 38% शेयर अपग्रेडेशन के अंदर भी मिल रहा है। और ये जो अपग्रेडेशन होगी, ये तमाम अपग्रेडेशन प्योरली मेरिट के ऊपर हो रही हैं। इसमें किसी सियासी सिफारिश या इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। ये तमाम मेरिट के ऊपर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे। इसका जो दूसरा अहम इनिशिएटिव ये था कि एक साल में 10 लाख बच्चों की जो एनरोलमेंट थी, इसमें 40% तलबा और 60% तालिबात हैं, जो ये बढ़ाने का ये हमने ज़िम्मा लगाया। ये सिर्फ टीचर के ज़िम्मे नहीं, ये हमने महकमा जो एजुकेशन और लोकल कम्युनिटी है उसके ताउन से हम ये कर रहे हैं। जो ये स्कूल काउंसिल्स हैं वो भी ये काम कर रही हैं और उनका ताउन भी इनमें शामिल हाल है। और तीसरे जो इनिशिएटिव है, तालिब इल्मों से 1 करोड़ 6 लाख बे फार्म भी हासिल किए जा चुके हैं। अब जो भी बच्चा दाखिल होता है वो अपना बे फार्म साथ लेके आता है। इससे जो स्कूलों में डबलिंग होती है या जो दूसरे प्रॉब्लम होते हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं और कंप्यूटराइज्ड जो एक सिस्टम है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह लाहौर में जो 100 स्कूल्स हैं उसके अंदर 23,000 बच्चों को फ्री खाना दिया जा रहा है। तो इसी तरीके को बढ़ाते हुए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो पसमानदा तरीन अजला हैं उसके अंदर जायज़ा लिया जाए कि हम अगर दिन को बच्चों को फ्री खाना दे सकें उन अजला के अंदर, उसके लिए भी मुझे प्रपोज़ल चाहिए। तो ये तमाम जो इनिशिएटिव्स थी जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं कि आज हम पंजाब के अंदर एक बड़ी तब्दीली महकमा तालीम के अंदर उसकी अपग्रेडेशन के सिलसिले में कर रहे हैं और उसमें जो स्कूलों की अपग्रेडेशन हो रही है उससे बहुत ज़्यादा जो लोकल हैं वहाँ के उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल नहीं कर सकते इसलिए कि उनके कुर्ब जवार में उनको सहूलत नहीं मिलती। जब उनको सहूलत मिलेगी तो बच्चे स्कूल में आएंगे। इस इनिशिएटिव से हम 40 लाख बच्चों को दोबारा स्कूलों में दाखिल कर सकेंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होएगी। और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जो स्कूल एजुकेशन ने और जो मिनिस्टर एजुकेशन ने काम किया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इंशाअल्लाह यही अज़्म, यही तरक्की, यही हमारी जारी रहेगी और यही हमारी तहरीक इंसाफ, हमारा जो वज़ीर आज़म का मिशन है, जो उनका मंशूर है, इंशाअल्लाह इसी को लेके हम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस पे करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी खाई साहब। लेबर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 40 लाख बच्चों का टारगेट आपने इस वक्त अपने सामने रखा है जिन्हें स्कूल में दोबारा इनरोल करना है। लेकिन असल इसमें फोकस जो है आपने पूरी बात में कह दिया कि साउथ पंजाब असल फोकस है। ये अगर आप मज़ीद इसे रेफरेट कर सके, ये बता सके कि साउथ पंजाब में कितना तालीम पर कितना फंड लगने जा रहा है। और अभी भी आज भी अखबार में और दूसरी जगहों पर जगह आई है, बातचीत हुई है कि जो साउथ पंजाब का नोटिफिकेशन जिस पर कल हमने बात की थी उसमें कोई इंतज़ामी गलती नहीं हुई, उसमें इंटेंशनली इरादतन कुछ लोगों ने सियासी तौर पर आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। इन दो चीज़ों पर बात मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई उस तरह की बात हुईगी। हमें तो ये टेक्निकल गलती या ह्यूमन एरर लगता है और उसके लिए फौरी तौर पर जो कंसर्न सेक्रेटरी थे उनको ओहदे से हटा दिया गया है और इसकी इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया है। तो जैसे वो आएंगी फिर हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। जहाँ तक ये इन स्कूलों की अपग्रेडेशन का ताल्लुक है, इसमें किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी रीजन को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई कि इसको हम इसके लिए हम कोई रूल्स रिलैक्स कर रहे हैं। ये टोटली प्योरली मेरिट के ऊपर ये तमाम स्कूलें ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगी। इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ब्रेकअप हमारे पास मौजूद है। इसमें मैंने जो रीजन्स हैं वो आपको बता दिए हैं कि किस रीजन में कितनी स्कूल्स अपग्रेड हो रही हैं। तो टोटल जो है वो 27,517 स्कूल जो हैं वो इसमें पंजाब में अपग्रेड हो जाएंगे। और पिछले भी मैंने फिगर दिए हैं कि उनके 5 साल के अंदर 1200-1250 स्कूल जो उन्होंने अपग्रेड किए थे और हमने जो पिछले साल एक ही साल में 1200 कई स्कूल हमने भी अपग्रेड किए थे।
اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کیے ہیں، یہ ان کے علاوہ 27,000 اسکول اپ گریڈ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اپ گریڈیشن کا پروسیس کتنا مشکل اور کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر کسی اسکول کو اپ گریڈ کرنے جائیں اور اس کے اوپر اگر ہم خرچہ کرتے ہیں تو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ 295 ارب روپے ہمیں لگیں گے اس پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہ الحمدللہ ہم اس کے لیے تقریباً کوئی 50 ارب روپے سے زیادہ لگیں گے. تو یہ ہم اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے. جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس سے تقریباً 40 لاکھ بچے دوبارہ اسکولوں میں آ جائیں گے اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو تعلیم ہے وہ ان کو ملے گی. خصوصی طور پر جب بچیوں کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں مشکل علاقوں میں ان کو دور جانا پڑتا ہے اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جیسی کرونا کی سچویشن ہے، جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے باوجود جو یہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، تو یہ قابل ستائش بات ہے. بہت شکریہ سلیم صاحب، ماشاء اللہ اچھے آپ کے انیشیٹو ہیں. ہائر ایجوکیشن میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی بتایا. 36,000 کمرے بننے تھے پنجاب میں. آپ نے تو ڈائریکشن دی، لیکن شاید آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہے، اداروں کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے، شاید ایک کمرہ بھی نہیں بن پایا، اس پر بھی آپ نے ایکشن لیا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یہ زمین پر یعنی ریالٹی میں کب اس کو جو ہے وہ نظر آ سکے گا؟ کوئی ٹارگٹ فریم رکھا گیا ہے یا کوئی اس محکمہ اسکول پہ، ضلع پہ یا دیگر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر بھی جو مانیٹرنگ چیک آپ کے پاس ہے؟ 1 اگست سے انشاءاللہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ سٹارٹ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، اس کے اوپر ہم پوری ہماری نظر ہے. یہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے بھی اپ گریڈیشن ہوئی اس میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو مسنگ فیسلٹیز میں ریگولرلی جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ فنڈز ہوتے ہیں، کافی کام ہوتا بھی رہا. کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کچھ چیزیں بیک اینڈ پہ جاتی ہیں. جب ہماری پرائرٹیز، جب ہیلتھ پہ زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے اور اس پہ ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بات نہیں ہے. الحمدللہ تمام کام تسلی بخش ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ صرف تعلیم پہ فوکس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کرونا ہمارے ساتھ چلنا ہے کچھ دیر کے لیے مزید، جب تک تمام قوم کی ویکسینیشن نہیں ہو جاتی. ایک تو آفٹر نون اسکول آپ نے شروع کیے تھے اسپیشل بچوں کے لیے، جہاں پر بات جاتی تھی اور لوگوں کو جا کے تعلیم دیتے تھے. ان کا کیا سلسلہ ہے؟ وہ چل رہے ہیں، آگے کنٹینیو ہوں گے یا وہ سارا پروجیکٹ کلوز ہو گیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی حکومت کی ترجیحات میں کوئی چیز شامل ہے کہ اس طرح سابقہ حکومتوں نے لیپ ٹاپ کیے، باقی چیزیں کی، اب یہ کہا جا رہا تھا کچھ روز قبل مہلت دلائی اس بات پر تنقید کی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پٹواریوں کو لیپ ٹاپ دے رہی ہے، طلبا کو لیپ ٹاپ نہیں دے رہی. تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کریں. ہم تو ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو کمپیوٹرائزڈ کریں. ایون کہ ایجوکیشن کے علاوہ جو ہماری ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارا اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ایک دن علیحدہ سے بریفنگ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریکارڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے تھے اور ان کو فرد لینے کے لیے، انتقال کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانا پڑتی تھی، ان کی جو صرف 20 ان کے پاس جو موبائل وینس تھیں، ابھی 20 اور کی بھی ہم نے منظوری دی ہے. جو فرد ہے وہ 100 سے ہم 700 پہ جائیں گے اور 8,000 جو نادرہ کے سینٹرز ہیں وہاں تک یہ فیسلٹی مل رہی ہے. اب جو ریونیو افسر ہوگا اس کو بھی ہم کمپیوٹر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم جا رہے ہیں کمپیوٹرائز کی طرف تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں بھی ہو، ریونیو میں بھی ہو، تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ سسٹم ہمارا چلتا رہے اور آن لائن بھی ہماری تمام چیزیں چلتی رہیں. اور یہ جتنا جو ہماری انیشیٹو ہیں وہ انشاءاللہ رول بیک نہیں ہوں گے، وہ سارے آگے چلتے رہیں گے. میں کو ایجوکیشن کا بتا دوں ذرا، ایک سیکنڈ ایجوکیشن کا میں اپڈیٹ کر دوں. جو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آتے ہی ٹرانسفر لے کر آئے. یہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف سب کچھ ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دی، ان کی لیو جو ہے وہ آن لائن کر دی ہے. اب ہم ان کی اور ان کی سروس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں دسمبر 21
اس سال کے اینڈ میں دسمبر 21 میں کمپلیٹ ہوگا. آج جب انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت 5 سال کا اینڈ ہوگا, ہر چیز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسپون کے اوپر ہوگی. ہم نے اتنا فوکس کیا ہوا ہے سی ایم کی لیڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرف فیصلے کریں گے. بالکل ڈارکنیس کے اندر ڈیٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپگریڈیشن پہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج. یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے. آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے. یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا, آپ دیکھتا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں کر رہے, 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو پہ جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی, ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں جن میں سے 2 لاکھ بچیاں ہیں 50 دن کے اندر. ہم نے ٹارگیٹ 1 ملین کا دیا تھا. ایم صاحب ایجوکیشن میں تو کافی بات ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کورونا جو ہے اس وقت بہت بڑی وبا کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے. سندھ نے جو ہے وہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا حکومت نے نہیں کر گیا پنجاب نے, تو بعد میں جو ہے ہمیں یہاں پر لاک ڈاؤن لگانا پڑا تھا. تو کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ آج بھی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دیں تاکہ کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اس پر کم ہو؟ اور دوسرا جو سروسز ہاسپٹل سے کورونا کی ویکسین کے بارے میں چوری ہوئی ہے یا وہ کسی ٹیررسٹ کو یا کسی اہم شخصیات کو لگائی گئی ہے, اس کی جو رپورٹ ہے وہ کب تک آنے کی ضرورت ہے؟ اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے اور جیسے ہی آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے, وہ این سی او سی کی گائیڈ لائن کے مطابق پروونشل کمیٹی کرونا بیٹھتی ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں. تو جیسے ہی مناسب ہوگا ہم ویسے فیصلے لیتے جائیں گے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, ان کو ہم کسی مشکل میں ڈالیں, تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے اور ہم چیزوں کو بھی مینیج کر سکیں. تو اس سے سب سے اچھا اور آسان کام یہی ہے کہ ایس او پیز کو ہم فالو کریں تاکہ ہم کسی مشکل سے بچے رہیں. سی ایم صاحب یہ فرمائے گا کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ منشور تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ 5% جو ہے وہ اردو میڈیم میں جو ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں, لیکن پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ابھی تک نہیں دے رہے. تو یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ کب تک آپ رائز کریں گے؟ اور دوسرا, سی ایم صاحب آپ بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے, زبردست قسم کے چوکے چھکے لگا رہے ہیں, میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سوالوں کا جواب دے رہے ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بتائیں کہ اگر مریم نواز بی بی جو ہیں وہ اپنے والد سے ملنے جانا چاہتی ہیں تو کیا حکومت ان کو اجازت دے گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں ایک بیٹی کو باپ کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ جی میڈم ہی جواب دیں اس کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس قوم کی کروڑوں بیٹیاں ہیں جو اس وقت ان کے والد صاحب کے دیے ہوئے زخم چاٹ رہی ہیں. تو ان کی ناقص پالیسیز, شاہی فرمان اور شاہی خاندان کے رویوں کا شکار جو ہے آج پاکستان کی بیٹیاں پکار پکار کے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو وسائل تھے, جو تعلیم پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, جو بیٹر کیئر ہیلتھ فیسلٹیز پہ خرچ ہونے چاہیے تھے, جو ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ایسے منصوبے جس میں وہ بااختیار ہوتی, ہنرمند ہوتی اور معاشرے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتی, تو ان کو میٹرو اور اورنج بس جیسے منصوبے دے کے جو ان کا حقیقی حق تھا اس کا قتل کیا گیا. تو وہ بھی اس قوم کی بیٹیاں ہیں جو ذل سبحانی کے ان رویوں کا شکار ہیں جو ان کے کاروبار اور ذاتی مفاد کے ساتھ جڑے تھے. تو قانون نہ بیٹی دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے, قانون جو ہے
وہ صرف اور صرف اپنا رول آف لا کا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو درج اختیار ہے اس کو دیکھتا ہے. تو اس کے اندر کسی امیر کی بیٹی یا کسی غریب کی بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہے. رول آف لا کو انشور کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ no one is above the law. تھینک یو. میں اسی سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا. قانون سب کے لیے برابر ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے قانون میں ریلیکسیشن دی جائے اور کسی کے اوپر اپلائی کیا جائے. قانون سب کے لیے برابر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ فگرز جب آپ کو بتا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں آرنج لائن اور میٹرو ٹرین کے ہمیں اگر 30 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو آج یہ دوسرا اور تیسرا فیز ہم ساتھ ہی اس کا اعلان کرتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ پچھلے جو ادوار میں کیا کیا گیا. اور اپ گریڈیشن کی آپ کو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو پچھلے 5 سال میں 2013 سے 18 تک 1251 اسکول اپ گریڈ کیے گئے صوبہ کے اندر، اور ہم نے 1 سال کے اندر 1227 اسکولوں کو اس سے پہلے اپ گریڈ کر دیا ہے. اور آج ہم 27,517 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیں. رانا ولید جی تاکہ باقی اسکول سے بھی کر سکیں. جی یہ فرما دیں کہ عام طور پہ تاثر ہے کہ آپ میرٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور پہلے جو انہوں نے لرننگ ٹرانسفر کا معاملہ تھا ٹیچرز کا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ وہ کافی پاپولر ہوا تھا. آپ جو اس وقت آپ اپگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی آپ اسی میکینزم میں لے کے جا رہے ہیں جیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ کسی ٹیچر کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ یہ اس کو بھی اسی طرح اپگریڈ کریں گے جا کے پھر سیاسی آپ کی جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کوئی MP آ جاتا ہے، کوئی MLA آ جاتا ہے، اور 50 MLA آپ کے سے ناراض بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ناراض تھے کہ آپ ان کے کام کیونکہ میرٹ پہ نہیں تھے، آپ نے جواب دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے، یہ اس کو آپ درست کر لیں. دوسری بات جو ہماری ای ٹرانسفر ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن آج تک کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی کو پسند یا ناپسند پہ ٹرانسفر کر دیا گیا. اب یہ جو 27,000 اپ گریڈیشنز ہیں اس میں آٹومیٹک ایک کرائٹیریا ہم نے بنا دیا کہ جس میں 100 بچے ہیں، جس میں 150 بچے ہیں، جس میں 300 بچے، اس طرح کا کرائٹیریا آٹومیٹکلی وہ اسکول اپ گریڈ تصور ہوگا. اس کو کسی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو CM آفس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹکلی اپ گریڈ تصور کیا جائے گا. پچھلا بھی بتا دیں وہ والے ہوئے تھے تو اس میں بھی کوئی پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقاوان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ تعلیم تک رسائی اور فروغ تعلیم تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے. 70% بچے اسکول نہ ہونے کے باعث تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ فردوس عاشقاوان نے کہا کہ ملک میں کروڑوں بیٹیاں مریم کے والد کے دیے زخم چاٹ رہی ہیں. قوم کی بیٹیاں داد رسی کے لیے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں. قانون ماں دیکھتا ہے نہ بیٹی، وہ صرف قانون کا اختیار دیکھتا ہے.